اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پچھلے الحمدللہ لیسن میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا وہ اس میں ہم نے اعوذ باللہ سے 5 آیتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کی تھی۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی باقی آیات جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس تک آ گئے ہیں۔ تو اگلی آیت ہے ہماری اہدینا الصراط المستقیم۔ اس کے میں ورڈ ٹو ورڈ میں نے پہلے کر لیتی ہوں۔ اہدی دکھا، اہدینا دکھا ہم کو، الصراط راہ، المستقیم سیدھی۔ اس کے میننگ ہوئے چلا ہم کو سیدھے رستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راہ، الذین ان لوگوں کی، انعمت انعام کی ہے تو نے، علیہم اوپر ان کے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر سوائے ان کے، مغضوبی جو غصہ کیا گیا، علیہم اوپر ان کے، ولا الضالین و اور لا نہیں، اور ضالین گمراہوں کی۔ میننگ ہوئے سوائے ان کے جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ اس کے میننگ ہم پورا اہدینا الصراط سے کر لیتی ہوں میں۔ دکھا ہم کو راہ سیدھی، سیدھے رستے پر جو ان کا رستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غصہ نہیں کیا اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ اس میں ہم پہلی آیت لیتے ہیں، اہدینا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ دکھا۔ اس میں اہدینا جو لفظ ہے وہ ہدا یہدی ماضی مضارع کا صیغہ ہے۔ عربی زبان میں مضارع جو لفظ ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، اور ہدا جو ہے یہ ہدایا ماضی کی گردان ہے۔ تو یہ باب ضربہ سے لکھا گیا ہے، اور ہدایتاً اس کا مفہوم ہے، اس کا دو مفہوم بنتے ہیں۔ اس کا پہلا مفہوم جو ہے وہ ہے جس کو راستے پر چلایا، اور اس کا دوسرا مفہوم بنتا ہے جس راستے پر چلایا گیا۔ اہدی فعل امر ہے جو کہ مضارع کے صیغے سے بنتا ہے، حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باب ضربہ سے ہے، اس لیے اس میں الف جو ہے اس کا ہمزۃ الوصل ہے جس کو جر دیا گیا ہے، یعنی کہ زیر دیا گیا ہے۔ اہدینا ہم کو ہدایت، ہم کو دکھا، صراط مستقیم سیدھی راہ۔ دوسرا لفظ ہے صراط جس کی میننگ ہے راستہ۔ یہ فعالن کے وزن پہ آیا ہے، اور اس کی المستقیم جو ہے اس کی صفت ہے۔ راہ حق کو، صراط مستقیم کی اس میں دعا ہے جو کہ راہ حق کو دکھانا اور مطلوب حق تک پہنچانا، یہ سب کچھ ہدایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ مدد مانگنے کے لیے ذیل میں جہاں اور باتیں ہیں وہاں ہدایت کی بھی طلب موجود ہے۔ در حقیقت ہدایت ہی مخلوق کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے اور ہمارے پاس بندے کے پاس ہدایت نہیں ہے تو عقیدہ اور عمل گمراہ ہو تو دنیاوی چیزوں سے تھوڑا بہت تو فائدہ اٹھا کر دوزخ عذاب میں مبتلا ہونا پڑ ہی جائے گا۔
استغفراللہ، خدا نخواستہ، اس اعتبار سے حقیقی نعمت ہدایت ہوئی ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ کر کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں فوراً ہدایت کا سوال کیا جاتا ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلانے کی دعا کر لی گئی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ تو ہدایت پر ہی ہیں، ان لوگوں کے لیے بار بار ہدایت کا سوال کیوں کرایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہوتے ہی ہدایت کی دعا کرنا، موت تک کی ہدایت پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ سوال ہے، اور ہم اسی کا ہی اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت پہ پانے کے بعد اس پہ سے ہٹا بھی نہ دے، خدا نخواستہ۔ دوسری آیت میں اہل ایمان کی دعا کا تذکرہ اس طرح بھی فرمایا گیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے رب ہمارے دلوں کو حق سے نہ ہٹا دیجیے گا بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی ہم اپنے واضح شاہراہ پہ ثابت قدم رکھیں، یعنی ہم اپنے آپ کو شاہراہ پر، راستے پر ثابت قدم رکھیں، جیسے آپ کھڑے ہوئے کو کہیں قم، میننگ کھڑا رہ یہاں تک کہ میں تیرے پاس واپس آؤں، یعنی جس طرح تم کھڑے ہو اسی طرح کھڑے رہو، یہ حکم، اس پہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس راستے پہ چلنے کا کہا ہے آپ اس راستے پر ویسے ہی چلیے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہوئے کہ یا اللہ آپ ہمیں مستقبل میں بھی اسی طرح ہدایت سے مشرف رکھیں جس طرح آپ نے حال میں ہمیں ہدایت سے مشرف رکھا۔ ہر انسان کی ولادت جو ہے وہ مسلم ہی ہے، یعنی ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، عقل سلیم ہوتی ہے، اس فطرت اس پہ جو ہے انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے، فطرت میں اس کے ہدایت ہے۔ ہم لوگ مطلب جو بھی بچہ ہمارے گھر پیدا ہوتا ہے، جہاں پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، وہ سب فطرت تخلیقی خداوندی پہ پیدا ہو رہا ہے، مسلم پیدا ہوا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت انسانی کی نوع پر پیدا ہوتا ہے اور اسی فطرت میں ہدایت موجود ہے۔ بیان القرآن میں مفسر بیان کرتے ہیں، اگر انسان کی عقل موجود ہے تو بغیر کسی صحیح رہنمائی کے بغیر بھی اپنی تعلیم سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی ہم کچھ حقائق تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں اس کو سہل زبان میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کس کو ذی شعور انسان ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو پتہ ہے کہ صحیح رہنمائی میرے پاس کیا ہے، آپ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کوئی اس کے پیچھے کوئی ایک ٹیچر ہو، یہ ہو، اور وہ کسی جیسے ہم آج کل کے دور میں تو ہمارے پاس انبیاء کا موجود ہونا ظاہر ہے نہیں ہے، تو ہم اس کے بغیر ہی اپنی صحیح رہنمائی، ہماری اپنی جس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو اپنی تعلیم سے جو ہمارے کو تعلیم ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم عبودیت کو سمجھتے ہیں، تو اس کو استفادہ اگر ہم کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں تو ہم خود بھی کچھ حقائق کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا حقائق تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کائنات کا خالق اور کائنات کا خالق ہے، وہ ایک ہے، تمام کمال صفات سے متصف ہے۔ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ اس کو اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک اور زندگی ابھی آگے ہے جس میں اس زندگی کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ سورہ لقمان میں آگے پڑھیں گے
ہم سب کے پاس ہدایت تو موجود ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ جب ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ بس ہم اللہ کے آگے دست بستہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر کہتے ہیں، اے میرے رب، اب اس سے آگے کی ہدایت تو مجھے عطا فرما، میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری عقل اس پر ٹھوکر کھا سکتی ہے، بس تو مجھے صحیح راستہ دکھا، صحیح راہ پر چلا۔ ہم کو یہ دعا کرنی ہے۔ اس طرح ایمان بالآخرت تک خود کو ہمارا ایمان جو ہے وہ بالآخر تک خود بخود پہنچ جائے گا اور ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ صحیح زندگی کا رخ کیا ہے۔ اس جگہ پر ہم خود کو اگر رکھ کے سوچتے ہیں کہ آج الحمدللہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچان لیا ہے، ہم نے وحدانیت کو پہچان لیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ واحد کل ہے، ہم نے جان لیا ہے کہ اللہ ہی کے حضور ہمیں واپس جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ اب ہدایت کی دعا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ میں چلتا رہوں، چلتی رہوں، تھوڑی سی بات بھی اگر ہمیں ٹھوکر لگ سکتی ہے، ہم کسی چھوٹی سی بات سے بھی ہم کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ راستے میں ڈائیورژن آتے ہیں یا کوئی دوسری پگڈنڈی پہ تھوڑی سی بھی اگر بھٹک ہو سکتی ہے، بس اسی وقت کی پہچان یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کی دعا مانگنی ہے، اور یہی اس صورت کا مفہوم اور مقام ہے۔ انفرادی زندگی میں دو راستے سامنے آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں دو راستے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں یا یہ راستے پہ چلیں، کون سا ٹریک استعمال کریں۔ عقل ہمارے راستہ صحیح نہیں دکھاتی، اس وقت بس ایک ہی وہ ہستی سامنے آ جاتی ہے کہ اے رب، بس ہم تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں، آپ ہی سے ہدایت مانگ رہے ہیں، ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھنا، ہمیں شیطان کے حملے سے، نفس کی شرارت سے، ان سب سے ہمیں بچانا، اور ان سب کو ہمیں ختم کر کے منزل مقصود حاصل کرنی ہوگی۔ اور ہم اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی زندگی تک، منزل مقصود تک پہنچانا، اور جو ہماری منزل مقصود ہے وہ یہی کہ ہمیں جنت کے اللہ تعالیٰ ہمیں مستحق بنا دے۔ جب اہل جنت داخل ہوں گے جنت میں تو ان کے جو لبوں پہ ترانہ ہوگا وہ یہی ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہم ہرگز بھی یہاں نہ پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت یا یہاں تک نہ پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ہم کسی نئے راستے پہ چلیں، یہاں پہ میں تذکرہ کروں گی اپنے مؤدب اساتذہ کا، اپنے ان سر کا جنہوں نے مجھے اس طرف جن کے لیکچر میرے دل میں اترے اور میں اس طرف ان کی انداز بیان کو انسپائر ہو کے میں اس طرف آئی، کہ انہوں نے جو اندر میرے شوق پیدا کیا، اور یہ چیز، اس دعا کو بھی انہوں نے اسی طرح سے سکھایا تھا کہ جب ہم کوئی بھی چیز حاصل کرنے جائیں، کسی چیز کو سٹارٹ کرنے جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہی اس میں شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں ہم، کہ ہم یہی کہ الحمدللہ الذی ہدی لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اے میرے رب، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے ہمیں، اور یہی ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم، اللہ کا شکر، کرم ہے خدا کا کہ ہم اس ٹریک پہ چلے ہیں کہ ہم ترجمہ اور تفسیر کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، ورنہ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم اس راستے پہ آ سکتے تھے جہاں آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہی فرمایا کہ ہم ہرگز بھی نہ پہنچ جاتے
کہ اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت یہاں تک نہ دیتا تو یہ بھی ایک ہدایت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس طرف آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے اپنے مصروفیات میں سے اپنے کچھ ٹائم نکال رہے ہیں، جس سے ہمارا اتنا سا بھی حق ادا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہی کہ ہم شیطان کو بیٹ کر کے الحمدللہ کچھ اس راستے پہ آئے ہیں۔ آگے میں پڑھتی ہوں دوسری سورت، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط رستہ، الذین ان لوگوں کی کہ انعمت انعام کی گئی ہے تو نے، علیہم اوپر ان کے۔ اس میں علیہم جو ہے، اس میں ہم جو ضمیر کی گردان ہے یہ عائد ہے جو کہ الذین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ صراط مستقیم پہ کون حضرات ہیں؟ صراط مستقیم پر اس کے میننگ پہلے میں اس کو بیان کر دوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ ان الفاظ میں صراط مستقیم کی تعین کر دی گئی ہے۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ کیا ہے۔ جتنی جماعتیں اور قومیں دنیا میں بستی ہیں وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ کون سا راستہ ہے جسے سیدھا راستہ مانا جائے، جس پر چلنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، آخرت میں نجات ہوگی؟ اس کے بتانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہ حضرات کون ہیں؟ ان کا ذکر سورہ نساء میں اس آیت میں فرمایا گیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، یہ اشخاص ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 4 طبقات بیان کر دیے ہیں۔ سب سے پہلا اس میں جو طبقہ آیا ہے وہ صالحین کا ہے، اس سے اوپر شہداء آتے ہیں، ان سے اوپر صدیقین آتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر جو ٹاپ وہ نبیین ہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار ہمیں کم از کم صالحین میں شامل فرما، شہداء کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگ اگر ہم یہاں پہ میں ایک اور بات کا اپنی طرف سے بتاؤں کہ ہم لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں دین کے لیے، تو یہ ایک جہاد ہے، اور اگر ہمارا خاتمہ اس جہاد پہ ہوتا ہے یا ہم اس کام کو کرتے ہوئے ہمارا انتقال ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ ہمارا نام شہداء میں لکھا جائے گا۔ دین کی سرفرازی کے لیے، دین کے لیے کچھ تگ و دو کرتے ہوئے اگر ہماری موت اس کام پہ ہو جاتی ہے کہ اس کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ شہادت والی موت میں ہمارا نام لکھے گا، محسنین میں ہمارا نام لکھے گا انشاءاللہ۔ اس سے بس واضح یہی ہو گیا ہے کہ ان حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور سورہ فاتحہ میں انہی حضرات کے راستے کو صراط مستقیم یعنی صحیح اور سیدھا سچا راستہ بتایا ہے۔ اسی لیے ہم یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ ہم نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس میں غیر اس کی میننگ ہے سوائے ان کے، مغضوبی جو غصہ کیا گیا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہیں، الضالین گمراہوں کے۔
اس کا ترجمہ ہے جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ غیر اس میں مضاف کے طور پہ آ رہا ہے اور ترجمہ میں یہ نا کے طور پہ آئے گا۔ یہ اسم ہے اور مضاف بن رہا ہے۔ مغضوبی جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، دوسرا اسم بنا۔ علیہم جار مجرور ہے، تیسرا اسم ہے۔ ولضالین اس میں ضالین جو ہے چوتھا اسم ہے۔ واو ولا کا واو جو ہے حرف عطف ہے اور لام جو ہے لام تاکید ہے۔ لام تاکید جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور اس کے زور جو اسی بات پہ آ رہا ہے، دو باتوں پہ، کہ نہ ہم مغضوب ہیں اور نہ ہی ولضالین میں آئیں۔ اب اس میں مغضوب جو ہے یہ واحد کا لفظ ہے اور آگے ہے اس میں پریپوزیشن علیہم، تو ہم کی جو ضمیر ہے وہ جمع کی صیغہ ہے۔ جب یہ جمع کا صیغہ آیا ہے تو اس سے مراد ہم مغضوب کو بھی جمع ہی کے سینس میں لیں گے، جبکہ یہ واحد لفظ ہے۔ اب یہاں پہ ہم جو آتا ہے، اگر یہ علیہ ہوتا تو یہ واحد کا لفظ کنسیڈر کیا جاتا، لیکن ہم ہے تو جمع ہے۔ اگر یہ علیہا ہوتا تو مؤنث کے لیے آتا۔ اب میں اس کے تشریح کی طرف آتی ہوں۔ مغضوبی علیہم اور ضالین، یہ راستے سے، ضالین کے راستے سے بچنے کی دعا ہے، یعنی جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ یہ الذین انعمت علیہم کی صفت ہے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جن حضرات پر آپ نے انعام فرمایا ہے یہ وہ حضرات ہیں جن پر آپ کا غصہ نہیں اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ مفسر ابن کثیر نے بعض روایات ایسی نقل کی ہیں جن میں یہ بات صریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں اور الضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح ہی منقول ہے۔ یہودیوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، کہ وہ غصے پر غصے کے مستحق ہوئے۔ اور نصارہ کے بارے میں سورہ مائدہ میں آیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ یہودیوں نے علم ہوتے ہوئے بھی علم کو کھو دیا، حق کو ٹھکرا دیا۔ نصارہ علم کے مدعی نہ تھے اور علم سے خالی بھی تھے، لیکن اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے۔ ان کے راہب پہاڑوں میں رہتے تھے اور عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے تھے۔ راہب ان کو کہتے ہیں جو یہودیوں میں اور نصارہ میں بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بہت خاموشی اور تخلیہ میں جا کے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ان کے ہوتے ہیں وہ راہب کہلاتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے تھے، عبادت کے طریقے انہوں نے اپنے خود نکالے اور یہ لوگ راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے۔ یہاں پہ اسی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو شخص علم کے ہوتے ہوئے عمل کو چھوڑ دے وہ زیادہ مستحق غضب ہوتا ہے۔ یہاں اس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ غضب ان پر ہوتا ہے جو ہدایت جن کو ہو جائے اور اس کو وہ بعد میں ہدایت کو ترک کر دیں، اپنے نفس، تکبر، حسد اس حق کو تلف کر دیں، بھول جائیں اور غضب کے مستحق ہو جائیں۔ یہاں اسی طرح سے مثال دی گئی ہے کہ یہودیوں کی مثال جو دی گئی کہ سینکڑوں نبی ان میں آئے تھے، 1400 برس تک ان پہ نزول رہا، یہ نبی ان میں آتے رہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کے اختتام پر بھی اور حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے بھی اختتام تک
یعنی کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے جو اسٹارٹ ہوا تھا تو اختتام حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ پہ ہوا نا. تو تاریخ بنی اسرائیل میں ان نبیوں کے درمیان کوئی وقفہ نہیں آیا، ان میں کوئی نہ کوئی نبی موجود تھا. یہودیوں نے اپنی شرارت سے توراۃ سے ہی موڑ لیا، اور اس کے بعد سب سے بڑا قرآنی ہدایت اور محمدی ہدایت سے بھی منہ موڑا. یہی مغضوب علیہم ہیں. یہاں پہ آپ کو میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہودیوں کی شرارت اور عناد اور مکاریاں، اور ان کی جو یہ مکاریاں تھیں، اس میں سورہ بقرہ میں اور دوسری صورتوں میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے جاننے کے بعد بھی ہر صاحب عقل یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ لوگ قصداً اور ارادتاً ایسی حرکتیں کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ غصہ آئے، اور وہ اس کے غضب کے زیادہ سے زیادہ مستحق ہوتے چلے گئے. سورہ فاتحہ کے اختتام پر اہل ایمان سے یہ دعا کرائی گئی ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں دونوں جماعتوں کے طریقے سے علیحدہ اور ہم لوگ بیزار رہیں ان سے. نماز میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم، تو یہ یہود اور نصارہ کے طریقوں سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں. اب ہم مسلمان یہ غور کر لیں کہ ان دونوں جماعتوں کے طور طریقے سے ہم کس قدر دور رہیں. جن حضرات پہ انعام ہوا، یعنی حضرت انبیاء کرام اور صدیقین اور صالحین، ان کے طریقوں سے ہم اب کتنے قریب ہیں. حکومت، سیاست، معاشرت، شکل و صورت، لباس، کسب مال، تجارت، معیشت، معاشرت، غرض یہ کہ دنیا کے ہر شعبے میں ہم غور کریں تو ہم یہ چیز نوٹ کریں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود و نصارہ کی مشابہت اور ان کا اتباع پایا جا رہا ہے، عوام میں بھی خواص میں بھی. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچا لے، وہ لوگ بھی اس پہ اتباع کرنے سے پرہیز نہیں کر پا رہے ہیں. اصل میں سارا یہی ہے کہ جتنا قیامت قریب آ جائے گی تو کہیں گے ایمان کی حالت وہ ہوگی کہ ہتھیلی کے اوپر انگارہ رکھے ہوئے، اس طرح ہم ایمان کو سنبھال رہے ہوں گے. اور اس دور سے ہم استغفر اللہ گزر رہے ہیں. جتنی قیامت قریب ہے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. ایک سمجھ طلب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ اس امت میں سے جو عالم بگڑے گا اس کے اندر یہود کی صفات سے مشابہت ہوگی، اور جو عابد بگڑے گا اس کے اندر نصارہ سے مشابہت ہوگی. یعنی کہ ہماری جو عالم ہے اور عالم ہے، یعنی کہ جو ہمیں بنانے والے ہیں اور جو مطلب جو ہمیں پریزنٹیشن دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر بھی سمجھ لیں، میڈیا کے اوپر دے رہے ہیں، تو وہ خود کوئی مستند نہیں ہیں. تو عالم جو بگڑ رہا ہے وہ عالم کی وجہ سے بگڑ رہا ہے. ہمارے عالم میں جو بگڑے گا وہ اس کے اندر نصارہ کی مشابہت پیدا ہوگی. در حقیقت صحیح یہی بات ہے کہ امت کا حال ہماری نظروں کے سامنے ہے. جو مغضوب ہیں اور ضالین بھی ہیں، ہم لوگوں کو انہی کے طریقے نعوذ باللہ محبوب آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو بچائے، اس چیز سے بچا لے پاک پروردگار. اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ تعالی ہمیں اس چیزوں سے بچائے. اب یہاں پہ ایک چیز یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ اہل کتاب کے دونوں فرقوں کا اس میں نام نہیں لیا گیا، بلکہ ان کا انجام کار انہی کو لقب بنا کے فرمایا جا رہا ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ ہی کی یہاں بات کی جا رہی ہے. اس میں دو امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، دو کام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اول یہ کہ انبیاء، صالحہ، صدیقین اور شہداء کے راستے سے ہٹنے کا انجام راہ سے بھٹک جانا ہے اور اللہ پاک کے غصے میں آ جانا ہے. نمبر 2، دوسرا یہ کہ صراط مستقیم کے خلاف صرف یہود و نصارہ ہی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ جو یہود و نصارہ کے عقائد، کردار، اوصاف، اخلاق اختیار کرے گا اس کے نتیجے میں بھی وہ مغضوب علیہ ہوگا، ضال ہوگا، یعنی کہ ان پر غضب بھی ہوگا اور ان پہ اللہ تعالیٰ گمراہ بھی میں بھی ان کو ڈال دے گا. اب خواہ اس میں کوئی بھی ہو، جماعت ہو، فرد واحد ہو، ہم سب کو اس کے راستے سے بچنا ہمارا فرض ہے. آخر میں اختتام پہ اس میں آمین کہا گیا ہے. یہ سورہ فاتحہ کے اختتام میں نماز میں بھی اور خارج از نماز بھی، مطلب جب نماز سے ہم ہٹ جاتے ہیں پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو جب اینڈ تک پہنچتے ہیں تو آمین کہنا مسنون ہے،
اس کے علاوہ بھی جو دعا بھی کی جائے اس کے آخر میں بھی آمین لفظ کہا جاتا ہے۔ احادیث شریفہ میں بھی اس کی فضیلت اور ترغیب وارد ہوئی ہے۔ آمین کے معنی ہیں کہ اے اللہ قبول فرما۔ ایک مرتبہ دعا کی، پھر دعا کی قبولیت کی، اور دعا کی یہ مل کر گویا 2 مرتبہ دعا ہو گئی۔ ایک تو وہ دعا ہے سورہ فاتحہ پوری، اور پھر یہ آمین کہا گیا، یعنی دعا کے اوپر پھر دعا کی قبولیت کی دعا، یہ 2 مرتبہ دعا ہو گئی ہے۔ چونکہ آمین قرآن مجید کا جز نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تم میں سے 3 چیزوں پر حسد کیا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہودی جو ہے ہم پہ 3 چیزوں پہ حسد کر رہے ہیں۔ نمبر 1 سلام کو پھیلانا، نمبر 2 نماز میں صفیں قائم کرنا، نمبر 3 آمین کہنا۔ اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بندوں کو حکم اس میں دے رہا ہے کہ آپ یوں کہیں، اور بندے کی زبانی سے یہ بات کہلوائیں، اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہیں۔ اول کی 3 آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد آنے والی آیات میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو مضمون ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے۔ یہاں پہ مخاطب اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کو کیا ہے۔ جس سے یہ بات ہماری ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خود ستائی سے عجب، یعنی کہ خود پسندی جو ہے یہ انسان کے اندر تکبر کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، خالق ہے، اور خالق کل شیء ہے۔ اپنی خود تعریف کرے تو یہ کسی خرابی کا باعث نہیں ہے۔ اللہ پاک سے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایسا بڑا ہے کہ اس کی ساری بڑائیاں، سب کی بڑائیاں اس کے سامنے ہیچ ہیں، ہر بڑائی اس کے سامنے نیچ ہے، اور ہر بڑے کو اس نے بڑائی دی ہے۔ لفظ تکبر میں تکلف کا معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، یعنی جو بڑا نہیں ہے وہ بڑا اگر بنے تو اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بڑائی کامل ہے، تکلف سے نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو اپنی تعریف کا پورا حق ہے۔ اور اسی تعریف کو ہم اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں خالق پہ ہم نے چھوڑا ہے کہ ہم اس کی تعریف میں مشغول رہیں۔ چند باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی سورہ فاتحہ کے متعلق، کہ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور نام شافعہ یعنی شفا دینے والی بھی ہے۔ اس الفاظ میں جسمانی امراض و تکالیف اور دکھ درد کے لیے شفا بن جاتے ہیں۔ ایک اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب ہم جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کی جو 2 سنت ہیں اور اس کے بعد جو 2 فرض ہیں، اس کے درمیان میں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اگر ہم 41 بار سورہ فاتحہ کوئی پڑھے گا مکمل تو، اور پڑھ کے اپنے پہ دم کرے گا، تو اس کو جس مرض بھی، جو بھی امراض تکالیف دکھ ہوگا، درد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو باعث شفا بنا دے گا۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کے نجات دلانے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر مجھ پہ دم کیا، اور وہ اس کو دھتکار دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب زہر کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبد المالک بن عمیر نے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر مرض کی شفا ہے۔ حسن حسین ابو داؤد اور نسائی میں بھی نقل فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کی عقل ٹھکانے نہ ہو، تھوڑا سا مجنون ہو جائے، وہ جس کو میں کہوں گی سہل الفاظ میں کہ تھوڑا پاگل جو شخص ہو جاتے ہیں، تو وہ 3 روز صبح شام سورہ فاتحہ کے ذریعے اس کو جھاڑا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ سفر میں تھے، ایک تالاب پہ گزرے، وہاں ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا۔ وہاں جو قبیلہ مقیم تھا ان میں سے ایک آدمی حضرات کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کرے؟
یہ سن کر ان میں سے ایک صاحب جو تھے وہ چلے گئے. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا. کچھ بکریاں لینے کی شرط لگائی. وہ شخص اچھا ہو گیا. یہ بکریاں لے کے وہ اپنے رفقا کے پاس آئے. انہوں نے ان بکریوں کا لینا اچھا نہ جانا اور کہنے لگے کہ تم نے اللہ کی کتاب کے اوپر، کلام کے اوپر اجرت لی ہے. جب مدینہ منورہ میں واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ کتاب اللہ پہ انہوں نے اجرت لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ کتاب اللہ ان سب چیزوں میں اجرت لینے کے لیے زیادہ حق ہے جن پر تم اجرت لیتے ہو. یہ صحیح بخاری کی صفحہ نمبر 854 854 جلد نمبر 2 میں ہے واقع حدیث. یعنی کہ اس حدیث کی وجہ سے جھاڑ پھونک کی اجرت لینا جائز ہے، بشرط یہ کہ کلام صحیح ہو، شرکیہ کلام نہ ہو. سورہ فاتحہ کو رات کی حفاظت کے لیے بھی ہے. اس کے لیے حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے بستر پر اپنا پہلو رکھ تو فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کو ختم سورت تک پڑھ لیا جائے تو موت کے سوا ہر چیز سے آپ کو امان مل جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. الحمدللہ ہمارا یہاں پہ یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا ہماری اختتام پذیر ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو آگے کنٹینیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ اسٹارٹ کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اس میں اگر کچھ ہم سے کوتاہی ہو گئی ہو، بھول چوک ہو گئی ہو، کمی بیشی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائیے گا، ہم سے درگزر کا معاملہ کیجیے گا، اس کو ہماری بخشش کا سامان فرما دیجیے، سینوں میں محفوظ کر دیجیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کا اجر ہمیں ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرمائیے. آمین ثم آمین. میں بالکل امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا انشاءاللہ شروع کریں گے. اب یہاں سے ہماری سٹارٹ انشاءاللہ نیکسٹ میں لیکچر میں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آپ لوگ سے میں پوری امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر انشاءاللہ پسند آیا ہوگا اور آگے بھی آپ اس کو کنٹینیو کریں گے اور آگے بھی بڑھائیں گے اس کو، کیونکہ ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میں پڑھ رہی ہوں، آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اس کو آگے بڑھائیے، اوروں کو سکھائیے، بتائیے. انشاءاللہ یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے جو تا قیامت تک چلے گا. آپ بھی اس کا حصہ بنیے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ پہ ہم ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.